کیسے کیسے رسم و رواج. انتہا کی بات بتاؤں, کسی بیوہ لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے کیا ہے, ناک کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی, اتنی کمزور ناک. اور یہ بھی نہیں سوچا کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نے سب سے پہلی شادی بیوہ ہی سے کی. نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ناک کٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ ایسی ایسی رسمیں. اب تو بعض علاقوں کے اندر کوئی مرتا ہے تو اس کے تیجے میں لوگ دعوت دیتے ہیں, جو غریبوں کا حق ہے, غریبوں کو دینا چاہیے, مگر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو تیجے میں دعوت دیتے ہیں. اب مرنا بھی مشکل کہ پہلے تیجے کا انتظام کر پھر مر. شادی اگر 4 بیٹی کی آپ کو کرنا ہو تو شادی کے بعد شادی کرنے والے کی پیٹھ اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ پھر قبر ہی میں سیدھی ہوتی ہے. اور یہ سب لعنتیں ہیں تمہاری رسم و رواج کی. تم نے خدائی دین کے احکامات کو فراموش کیا تو یہ لعنتیں مسلط ہو گئی جو تم نے غیروں سے سیکھا. دوستو, تمہارے ہی بیٹی نہیں ہے, تاجدار کائنات شہنشاہ کونین کی بھی بیٹی تھی. اور وہ نبی ایسے جو خود ہی فرماتے ہیں, اوتیت الکنزین الاحمر والابیض, مجھے کنز احمر بھی دے دیا گیا, مجھے کنز ابیض بھی دے دیا گیا. اوتیت مفاتیح خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں. یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. وہ نبی جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوں, سورج پلٹ آئے, کنکریاں کلمہ پڑھیں, ساری کائنات اطاعت کرے, نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ اور معاملہ ذرا غور کرو. اچھا, مردوں نے بھی عجیب چکر چلایا. شادی بیاہ کے موقع پر ایک اشارہ یہ چلتا, مہر فاطمی, مہر فاطمی. حالانکہ مہر کے معاملے میں تو ایسا ہے کہ اختیار دیا گیا اپنی حیثیت کے حساب سے, وہ بھی حیثیت سے ہٹ کر کے کرنا وہ بھی اچھی بات نہیں. مگر مہر فاطمی کے ساتھ جہیز قارونی, مہر فاطمی کے ساتھ جہیز فرعونی. ارے جب تجھے مہر فاطمی یاد ہے تو جہیز فاطمی کیوں نہیں یاد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں چور. ذرا سا آپ خیال کرو, یہ سب نتائج کیا ہیں ہماری تباہی کے. اور ہم نے جو کچھ اپنے رسم و رواج بنا رکھے ہیں اس نے ہم کو تباہ کر دیا. ایسے وقت میں ضرورت ہے ایک مسلسل جہاد کی. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جسے نبی کی زبان نے جہاد اکبر کہا. ہر نوجوان کو کھڑا ہونا ہے اس جہاد کے لیے, ہر ایمان والے کو کھڑا ہونا ہے اس جہاد کے لیے. جب حضور ایک غزوے سے واپس ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا تھا, رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. اور بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس سے جہاد. جب خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہوں, جب شرط پر شرط لگا رہا ایک باپ اپنے لائق بیٹے کی شادی کے لیے, ہمیں یہ چاہیے, کار چاہیے, ٹی وی چاہیے, فریج چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, اس وقت اگر بیٹے نے یہ کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, سنت مصطفیٰ چاہیے. دوستو, دولت نے کسی کو عزت دی ہے, عمارت نے کسی کو عزت دی ہے, حکومت نے کسی کو عزت دی ہے. اگر دولت اور عمارت والے عزت والے ہوتے تو دنیا کے عزت والوں میں قارون اور فرعون کا نام ہوتا. مگر آپ نے نہیں دیکھا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, اور قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا. یہ بڑا پرآشوب دور ہے, بڑا نازک دور ہے, اور ہمیں سوچنا پڑے گا. اپنی کمی کو دیکھو, اسلام تو عزت دینے ہی کے لیے آیا.
اب اگر ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی ہے تو اس میں اسلام کی خامی نہیں ہے، اب اپنی کمی کو خود دیکھنا ہے، اسے نکالنا۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نے ہم، جب جسم کے ہر حصے میں داغ ہی داغ ہو تو مرہم کوئی کہاں کہاں رکھے، کس کس خرابی کی بات کروں۔ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ صرف کلمات پڑھ کر دل کی تصدیق پر مطمئن نہ ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو بھی مسلمان بنا لو، اپنے کان کو مسلمان بنا لو، اپنی زبان کو مسلمان بنا لو، اپنے چہرے کو مسلمان بنا لو، اپنے کردار کو مسلمان بنا لو، اپنی گفتار کو مسلمان بنا لو، اپنے اعتبار کو مسلمان بنا لو، اپنے ماحول کو مسلمان بنا لو، پھر تمہیں عزت ملے گی۔ دوسروں سے اپیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ بچھوؤں سے کہتے ہیں کہ ڈنک مت مار۔ ارے بچھو ڈنک نہیں مارے تو اس کا کام کیا؟ بھیڑیے سے کہتے ہیں درندگی مت کر، اے بھیڑیے صاحب درندگی مت کرو، اے بھیڑیے صاحب درندگی مت کرو۔ درندگی نہ کرے تو کرے کیا وہ؟ نیش اقرب ناس پائے کیناس، مقتضائے طبیعتش اینس۔ بچھو جو ڈنک مارتا ہے اسے کسی سے کینہ ہے ہی نہیں، اس کی طبیعت یہی چاہتی، وہ اپنی عادت سے مجبور۔ تو کتنی بھی اپیل کرتے رہو یہ اپیل ہی غلط ہے۔ بھیڑیے کا جو کام ہے وہ کرے گا، سانپوں کا جو کام ہے وہ ہوگا، بچھوؤں کا جو کام ہے وہ، اگر یہ چاہتے ہو کہ بھیڑیا درندگی نہ کرے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تجویز پاس کرو، اس کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے۔ وہ واقعہ یاد کرو جب ایک بھیڑیا ایک یہودی چرواہے کی بکریوں پر حملہ آور ہوا، یہودی نے اسے بچا لیا۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ بھیڑیا ٹیلے پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، تو نے چھین لیا۔ حیران ہو گیا یہودی، بھیڑیا اور آدمی کی طرح بات کرتا۔ تو بھیڑیے نے کہا تجھے اسے تعجب ہے کہ خدا نے مجھے بولنے کی طاقت دی؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبر دے رہا ہے اور تم ایمان نہیں لا رہے۔ چرواہے کے دل میں بھی بات آ گئی، سوچا چلو رسول عربی سے ملے، مگر سوچا وہاں ہم چلیں بکریاں یہاں بھیڑیا سامنے۔ تو بھیڑیے نے کہا جاؤ، تم رسول عربی سے ملنا چاہتے جاؤ، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ اور وہ گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرکار سے واقعہ عرض کیا، سرکار نے تصدیق فرمائی۔ وہ مسلمان ہو کر کے پلٹا، ایمان کا نور لے کے پلٹا، دیکھا واقعی بھیڑیا رکھوالی کر رہا۔ واقعہ تو ختم ہو گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی ہے؟ کیا بھیڑیے کی مزاج میں درندگی نہیں ہے؟ کیا بھیڑیا نگہبانی کے لیے آیا تھا؟ نہیں، جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال و متا کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنی دنیا کی طرف تھی، بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کر دیا، اور جب چرواہے کی نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہوئی تو یہی بھیڑیا رکھوالا بن گیا، یہی بھیڑیا رکھوالا بن گیا۔ معلوم ہوا اے لوگو، جب تک تمہاری نظر اپنے مال و متا کی طرف رہے گی، جب تک تمہاری نظر اپنی مادی قوتوں کی طرف رہے گی، جب تک تمہاری نظر اپنی دنیا کی طرف رہے گی، دنیا کے بھیڑیے تمہیں تنگ کرتے رہیں گے، اور جب تمہاری نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہو جائے گی تو یہی بھیڑیے رکھوالے ہو جائیں گے۔ تو تجویز پاس کرنے سے کچھ کام نہیں چلتا، ضرورت ہے کہ غلام بن جاؤ محمد عربی کے، ضرورت ہے۔ ورنہ دوستو شیر آئے تو کیا کیفیت ہوگی یہاں کی؟ ایک ہی شیر اگر آ جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مجمع زمین پہ چل رہا ہے یا لوگوں کے اوپر بھاگ رہا۔ دیکھا آپ نے؟ مگر یہی شیر تو آیا تھا حضرت سفینہ کے سامنے، یہی شیر آیا تھا، اور جو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو اس نے بھی دم ہلا کے بتا دیا کہ جب آپ اللہ کے رسول کے غلام ہیں تو میں آپ کا غلام ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت دنیا دین و دنیا کی صلاح و فلاح ملے تو اپنے کو مکمل طور پر تم دین اسلام کے حوالے کر دو۔ دیکھو، ایک ہے اسلام کا سمجھانا اور ایک ہے اسلام کا دکھانا۔ پہلے لوگ قریہ کا قریہ، فوج کا فوج، شہر کا شہر ایک بارگی مسلمان ہوتا تھا، اور آج اسلام لانے کی رفتار سست ہو گئی،
کیوں؟ پہلے کے لوگ اسلام دکھاتے تھے اور آج ہم اسلام سمجھاتے ہیں. وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا تھا. تو وہ اسلام کو دکھاتے تھے اور دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم سمجھاتے ہیں اور سمجھنے والے کم ہوتے ہیں.